اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات پر تمہاری پوچھ ہوگی وہ نماز کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تم کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو آقا فرماتے جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی۔ آج کہتے ہو میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اللہ کے دروازے سے اپنے رشتے کو توڑ لینے والے اس سے رشتہ جوڑے گا کون؟ آج کہتے ہو میرا بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے رشتہ توڑنے والے تجھ سے رشتہ جوڑے گا کون؟ اللہ اکبر۔ تو جو نماز چھوڑ دے آقا فرماتے وہ بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے۔ اور پھر سنو، سگریٹ کے چٹکے سے ڈرنے والوں، کوئلے کے چٹکے سے ڈرنے والوں، اللہ اکبر، مئی کی دھوپ اور اس کی شدت سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا انجام کیا ہے؟ سرکار ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ وادی لملم ایسی ہے کہ اس کے اندر اژدہے ہیں، موٹے موٹے اژدہے۔ کبھی کبھی جب میرے جوان یہ اژدہوں کی بچھوؤں کی بات سنتے تو مذاق اڑاتے، یار مولانا تو ڈرا رہے۔ میں کہتا ہوں مولانا نہیں ڈرا رہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے، اور نبی ڈرانے آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ حد ہے کہ جو رسول ڈرانے آئے تھے آج اس رسول کی قوم کی محفلوں کے اندر لطیفہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی مرغوب الحسن صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کیسے کیسے شعراء کو بلاتے ہیں جس کا تعلق صاحب مدحت سے اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ گاندھی کے عوض حضور کی مدحت کرے تو وہ تمہارا تعلق حضور سے کیا جوڑ سکتا ہے؟ تعلق تو وہی جوڑے گا جس کا رشتہ خود ان سے پہلے مضبوط ہے۔ ہاں، اور ہمارے یہاں تو نعت کہنے اور سننے میں فکر رضا کے حوالے سے احتیاط اتنی ہے کہ امام اہل سنت فرماتے میں سب کا کلام نہیں سنتا، میں تو صرف دو ہی شعراء کا کلام سنتا ہوں۔ ایک تو میرے چھوٹے بھائی استاد زمان مولانا حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں، اور دوسرا حضرت کافی مراد آبادی کا کلام سنتا ہوں۔ ہم اتنے محتاط نہیں ہو سکتے، کم سے کم کچھ تو ہو، وہ اعلیٰ حضرت جناب آپ حضرت آپ تو کچھ محتاط ہو جائے۔ منبر رسول پر منہ میں گھٹکا بھر کر کے بات سنی جائے، جبکہ کہنے والے کہہ رہے ہزار بار پشویم دہن سا مشک گلاب اور روز دام تو گفتن کمانے بے ادبی۔ ہم کہاں ہیں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں میں دو لوگوں کو
کو سنتا. ایک تو میرے بھائی استاد زبان, اور استاد زبان کا کیا کہنا, کہتے ہیں مرادیں مل رہی ہے, شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے, تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. جس کا رشتہ جڑا ہوگا اس سے سنو گے تو تمہارا بھی جڑ جائے. میں نے سوچا کہ کافی کی کیوں سنتے تھے, کافی کی کیوں سنتے تھے, حالانکہ وہ کافی بہت کافی تھے. آزادی, حریت, مجاہد حریت, مجاہد حریت, آزادی کا وہ عظیم مجاہد جس نے مراد آباد کی جیل کے قریب پھانسی کا پھندا چوم کر قبول کیا. دیکھو وہ نعت وہ کیسے لوگ تھے. جب انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا, ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں, انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ دنیا کا دستور ہے مرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے, مارا جاتا ہے, بتا تیری آخری خواہش کیا ہے. تو کافی حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی, کافی سے پوچھا, کافی ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی, تیری بھی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو کافی کہتے ہیں آخری خواہش یہی ہے کہ پوری زندگی نبی کی مدحت کرتا رہا, دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک تازہ نعت لکھ کر کے دنیا سے. یہ عشاق ہے, یہ عشاق جو ہم سے پوچھے کہ ایک رات کا کتنا دو گے, ان کو عاشقان رسول. کچھ لوگ مجھ سے ناراض اسی لیے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی نہ خوش, میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا, لیکن ہوتے رہے, ہمیں کسی سے کیا غرض, ہمیں کسی سے کیا غرض, ہمارے لیے تو مدینے والا کافی ہے. لیکن سنیوں کو احساس ہونا چاہیے, محفلوں کو ہیٹ کرنے کے لیے نہ بلایا کرو, ان کو بلاؤ جن کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہے. اس لیے کہ وہاں سر نہیں دیکھے جاتے, وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے, وہاں تو دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی. اپنا مزاج بدلو, اپنا انداز بدلو. عرض کر رہا تھا حضرت کافی سے آخری خواہش کیا, کل نعت لکھوں گا, پوچھو, شعرا موجود ہے, اہل علم موجود ہے. نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو پرسکون ہونا چاہیے, خیالات پرسکون ہونا چاہیے. اگر ڈھول کی آواز بھی آتی ہے تو نیا کلام ترتیب نہیں پاتا. اور حیرت عشق کس منزل پر تھا کافی مراد آبادی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور کہتے نہیں نعت لکھنا, بچوں کا کھیل ہے کوئی نیا کلام لکھنا. پھانسی کے پھندے اوسان ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے, لیکن کافی نے آخری مرتبہ جو کلام لکھا, ادبی ساری رانائیاں بھی موجود ہے اور عشق کو معراج بھی نصیب ہو رہی ہے. عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں, اور کیا خوبصورت کلام لکھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی کے پورے دیوان پر یہ کلام غالب آ گیا, آج بھی پڑھا جاتا ہے تو محفل کا عالم زیر و زبر ہو جاتا ہے. کافی نے لکھا تھا پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی اپنے نبی کی نعت, اور کیا نعت تھی, انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر رہے تھے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کلخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. شان نام شاہان زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. اور کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں
लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। जब ये नात सुनी तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने कहा इसको ऐसे नहीं मारना, अब इसको असियत दे के मारेंगे, ऐसे फांसी नहीं देंगे असियत। तो कैसी असियत की पता है मेरी कौम के जवानों? सीरत निगारों ने लिखा, इस्तरी समझकर, इस्तरी जिसको आप आयरन भी कहते हैं, इस्तरी प्रेस जिसको कहते हैं, प्रेस उस दौर में कोयले की होती थी, कोयले की, पावर की नहीं होती। कोयले दहका कर इस्तरी में डाले गए और काफी के जिस्म पर वो गरम गरम इस्तरी फिराई गई। ऐसे चैलेंज करोगे? इश्क इतना आसान नहीं है। दाढ़ी मुड़ाकर गड्ढों में फेंको भी और आशिक भी बन जाओ, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने भी सुनो और आशिक रसूल भी बन जाओ, मस्जिदों को वीरान भी करो और आशिक रसूल भी बन जाओ। जिस कौम को 24 घंटे में एक मर्तबा नामे मोहम्मद लेने की फुर्सत नहीं, वो कौम भी आशिक रसूल होगी? हीरो का पूरा नसब नामा जिसे पता हो, शादी किसके साथ की, मुसलमान थी कि गैर मुस्लिम थी, उसका बाप कौन था, उसका बेटा कौन था, उसके बच्चे कितने थे, क्या क्या तुम्हें हीरो के बारे में सब पता है। नबी पाक की औलाद कितनी थी, कभी ये भी पता किया आपने? नामों से रिसालत को तहफ्फुज हम फराहम करेंगे जिनको रसूलुल्लाह की औलाद के नाम तक नहीं पता हो, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज पाक के नाम तक नहीं पता हो। सिर्फ नारे नारे नारे, क्या हो रहा है? यकीनन इश्क तुम्हारे पास है, लेकिन इश्क करने का तरीका तो सीख लो, इश्क करने का तरीका तो सीख लो। हजरत काफी के बदन पर जब इस्तरी फेरी गई तो काफी ने आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार, ये थे मजबूत रिश्ते वाले लोग, ये थे निस्बत वाले। आलमे बेदारी में दीदार किया तो दीदार करने के बाद रोते का या रसूल अल्लाह मैंने देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि जिस्म पे इस्तरी फिरवा कर आप नजर आते हैं तो मैं इतनी देर नहीं करता, इससे पहले इस्तरी फिरवा चुका होता ताकि आपका जलवा जहारा नजर आए। मेरे इमाम कहते जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, जान की हैसियत क्या है? जिनकी निस्बतें मजबूत थी उन्होंने कहा जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाए। इश्क वालों की बोली ये, हम कहाँ जा रहे हैं? तो अर्ज ये कर रहा था कि वादी लमलम है जहन्नम के अंदर, जहन्नम में एक वादी है और उसमें मोटे मोटे बिच्छू हैं। मैं फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि उसमें बिच्छुओं का मोटापन जो आपने बताया हदीस के हवाले से, फरमाया जैसे ऊंट मोटे होते ना ऊंट, वैसे उस लमलम वादी के अंदर, उस लमलम वादी के अंदर अल्लाह अकबर, ऊंट के गर्दनों की मोटाई की तरह मोटे मोटे बिच्छू, और उनकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत, यानी 1 महीने की लंबाई में तेज रफ्तार घोड़ा जो जितना दौड़ा सकता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इतने लंबे लंबे 1 महीने की मुसाफत वाले लंबे बिच्छू होंगे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो बिच्छू एक मर्तबा किसी को डंक मारे तो 70 साल तक के उसके जिस्म के अंदर वो जहर घूमता रहेगा। है ताकत। हुजूर के कहने पे अल्लाह को एक माना है और बिल्कुल माना है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब और आखिरी किताब माना है। तो वो फरमा रहे बेनमाजी को ऐसे बिच्छू डसेंगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो चील कौवों से डरते, चिपकली और चूहे से डरते हो, ऐसे मोटे मोटे बिच्छू जब नमाज छोड़ने की वजह से डंक मारेंगे इस नाजुक जिस्म पर, कितना नाजुक है ये जिस्म, ठोकर लग जाए तो पूरा दिन बेचैनी में गुजरता है,
جھٹکا لگ جائے تو پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے۔ اے میرے جوان، اپنے حال پہ رحم کر میرے بھائی۔ اے ادری کے مسلمانوں، گرد آس پاس سے آنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، گردا گرد سے آنے والوں، ادھر ادھر سے آنے والوں، گرد نواز سے آنے والوں، کیا مجھے بتاؤ اپنی اس ننھی سی، اس اپنی خوبصورت سی، اس اپنی اچھوتی سی جوانی پر نارحم تو کر لو۔ کیا ہمارا یہ چھوٹا سا ننھا سا وجود جو پتھر اللہ کے عذاب برداشت نہ کر سکے، پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہ کر سکا، تو کیا ہمارا یہ نازک سا جسم اللہ کا عذاب برداشت کر سکے گا؟ اور وہ موٹے موٹے بچھوؤں کے ڈنک جو 70 سال تک کے تڑپائیں گے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اسی پر میرے آقا نے بس نہیں فرمایا، غیب کا نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تھوڑی سی توجہ میں اپنی بہنوں کی بھی چاہتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ میری بہن، تجھے تو روٹیوں پکانے کے لیے وقت مل گیا نا، تجھے تو برتن دھلنے کے لیے وقت مل گیا نا، تجھے تو کپڑے دھلنے کے لیے وقت تو مل گیا۔ یقیناً تم اچھا کام کر رہی ہو۔ جو عورت گھر کا کام کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس عورت کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اچھا کام کر رہی ہو، لیکن میری بہن، جس شوہر کو گرم روٹیاں پکا کر تو دے رہی ہے نا نماز کے وقت میں، اور نماز نہیں پڑھتی، سن لے، جس دن تیری موت آئے گی اور تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ شوہر تیرا نہ رہ جائے گا، تجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا میری بہن، جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جایا کرے تو تو سب کو چھوڑ دیا کر اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جایا کر۔ اللہ اکبر۔ آج عورتیں بھی کہتی ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا ہم کو، دو عورتیں جمع ہو جائیں تیسرے کی غیبت لے کر کے تم بیٹھ جاتی ہو۔ میری بہن، تمہیں غیبت کے لیے ٹائم ہے، ادھر کی ادھر لگانے کے لیے ٹائم ہے، اور تمہیں سیریل اور فلم کے لیے ٹائم۔ میں نے ایک جگہ پر کہا تو علماء نے بہت دعائیں دی۔ میں نے کہا ایک دور وہ تھا کہ جب ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے تھے، آج تو ماں باپ کی موجودگی میں بھی بچے یتیم ہو گئے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس کو ماں باپ کا پیار نہ ملے، جس کو ماں باپ کی تربیت نہ ملے، جس کے ماں باپ کی شفقت نہ ملے، جس کو ماں باپ سے ملنا جلنا نصیب نہ ہو، تو وہی تو یتیم ہے۔ آج ماں باپ مل رہے ہیں بچوں کو، باپ کما کر کے آتا ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، ماں کام سے فارغ ہوتی وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت کون کرے؟ بچوں کی تربیت کون کرے؟ اور یاد رکھنا، بغیر تربیت کے بچے، انسان کے بچے تو ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت والے بچے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، انسان اور انسانیت میں فرق ہے۔ رسول اعظم محسن انسان بن کر صرف نہیں آئے بلکہ محسن انسانیت بن کر گیا۔